آپ نے جب پالیٹکس انٹر کی، آپ سیاست میں عملی طور پہ آپ آئے، اپنے ایکٹیولی پارٹ لینا شروع کیا، واٹ میڈ یو چوز پاکستان پیپلز پارٹی؟ مجھے پیغام آتے تھے محترمہ کے تھرو شاہ محمود صاحب. واٹ واز دا ایکسپیرینس آف میٹنگ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ ٹیمپریچر اتنے ہائی تھے کہ وہاں پہ ایک تیلی چاہیے تھی اور ملک جل جاتا. آئی تھاٹ کہ ان کی شہادت سے ان کی فیملی سے زیادہ اس پاکستان کا نقصان ہوا ہے. جو یہ سارا ہے اس سلسلہ، اس میں اگر میں یہ کہوں کہ واٹ واز دیٹ چینجنگ مومنٹ جہاں پر آپ کو یہ ضرورت فیل ہوئی کہ مجھے سیاست کی طرف رجحان کرنا چاہیے اپنا؟ جہاں تک پڑھنے کا شوق ہے تو میں شروع سے ناولز، لٹریچر کی چیزیں، اسپیشلی پوئٹری اینڈ دین صوفیاء پہ کچھ چیزیں پڑھنا. اور میرا ایک عجیب شارٹ کمنگ ہے کہ آئی کین ریڈ اردو، آئی کین ریڈ فارسی، بٹ آئی کانٹ رائٹ اردو. رومن میں لکھتا ہوں، رومن بٹ آئی کین الحمدللہ. وہ مطلب مجھے قرآن شریف میں یا اردو میں پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میں لکھوں تو شاید میرے اردو میں ہجے بھی غلط نہ ہوں، لیکن ایک لائن میں آدھے گھنٹے میں لکھوں گا اور وہ پڑھ بھی میں ہی سکوں گا. تو بہرحال یہ تو میں وہ جلدی میں لکھتا ہوں، میں رومن میں لکھ لیتا ہوں. اگر ایون دین یہ جو شعر و شاعری کا تھوڑا شغف تھا اور کچھ نثر بھی پڑھی. اور اس میں جو ہے، اس میں ہمارے ایک دوست استاد ہوتے تھے انصاری صاحب وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں. تو آپ یہ سمجھے کہ وہ ہمیں کلاس کے علاوہ بھی بلا لیتے تھے کچھ ہم لوگوں کو. اور اس میں تو اس وقت خیر تھا اپنا، میں بیچلر کر رہا تھا، لیکن وہ اردو لٹریچر کے لڑکیاں بھی بلا لیتے تھے. تو ہماری ایک وہ گپ شپ والا گورنمنٹ کالج کا ماحول بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. تو وہ وہاں پہ کر کے وہ آہستہ آہستہ پڑھتے گئے. اور سیاست کی آپ نے بات کی، تو سیاست میں دیکھیں، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میں شوق کی وجہ سے آیا ہی نہیں اس میں. میں شوق کی وجہ سے نہیں آیا. صحیح. اور یہ بس وہ آگے بات چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آیا. لیکن مجھے سیاست میں اپنے تعلق داروں کو، ناٹ اے پرٹیکولر پارٹی، مگر جن گھرانوں سے ہمارے تعلقات تھے، کیونکہ ایک درگاہ کا سلسلہ تھا، جگہ جگہ ووٹ تھے، اور دوسرا ایک زمینداری نظام میں بھی تھے. تو جہاں جہاں ہمارا تعلق تھا، قطع نظر پارٹی کے اس پولیٹیکل پرسنالٹی کو سپورٹ کر دیا کرتے تھے. آپ آگے جا کے وقت نے یہ بتایا کہ آپ ویسے بھی ایسے ہی کچھ ثابت ہوئے مزاجن. آپ پارٹی سے ہٹ کے، اگر آپ کی پارٹی پالیسی، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا؟ جہاں آپ نے حق کی بات کرنی تھی آپ کر گئے. نہیں، حق کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب اللہ کو پتا ہے کہ آپ کا کیا ہے. مگر جو میرا کلیم ہے یا جو لوگ کہتے ہیں، اس نسل کے بندے کو حق کی بات تو کرنی چاہیے ہر حال میں. تو حق کی بات، لیکن حق کی بات بغیر، میں نے کوشش یہ کی کہ حق کی بات کروں مگر بغیر اس کو کڑوا کیے ہوئے، وداؤٹ اے بٹرنس، وداؤٹ ابیوزنگ اینی ون اور being abused at the same time. And we'll be talking about this کہ اس کی وجہ سے آپ کو ایک دو دفعہ بیکلیش بھی چلے، وہ تو پھر ہوتے ہیں لیکن اپنی پرسنالٹی میں نہیں ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ہے کہ میں آج بھی میں انسان کی عزت کرتا ہوں. میرا اس لحاظ سے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس لحاظ سے. ویسے میں جس پارٹی میں رہا، میں نے کبھی پارٹی پالیسی وائلیٹ نہیں کی. میں نے آج تک، میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، پی ٹی آئی میں رہا ہوں، میں نے ان کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دیا، ایک دو دفعہ چاہتے ہوئے بھی، بیکاز آئی واز ناٹ کمفرٹیبل دیئر. لیکن پھر بھی میں نے ووٹ اسی جماعت کو دیا میں جس کے ساتھ تھا، آلدو I was uncomfortable. میں ریوولٹ کرنا چاہتا تھا. مجھے یاد ہے، بلکہ ایک دو دفعہ آپ نے صحیح طریقہ اپنایا. آپ چیئرمین صاحب کے پاس بھی گئے اور آپ نے ان کو بھی جا کے کہا کہ پنجاب میں یہ ایشوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کا بھی خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کا بھی آپ کو ایونچولی بیک لیش ہی ہوا. چلے بٹ دین اگین اچھی بات ہے اپنا. اب یہ ہے کہ کچھ باتیں بہت سارے واقف حال لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، میں نہ کہوں تو بہتر. کچھ کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. اسی پہ میں چھوٹی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ سنا ہے کہ آپ کی ارلی ایج میں کرمانی صاحب کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ، he was my political mentor. سید سجاد حیدر کرمانی was my political mentor. Yes. And میں نے بھی یہی سنا پڑا کہ ان کے ساتھ آپ نے بڑا ارلی ایج میں. سو ڈڈ ان کی کوئی پرسنالٹی کی ایسی بات جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ فار ایگزامپل کہ آپ حیران ہوں گے، میرے سے وہ بہت بڑے تھے عمر میں، مگر میرے والد کی، کیونکہ ہم ذرا میرے والد کی لیٹ عمر کی اولاد ہے، بالکل ٹھیک، تو میرے والد صاحب کا اور ان کے والد صاحب کا تعلق تھا. اور ان کے دادا کا میرے دادا سے
بھی تھا بقول شاہ صاحب کے. میری تو میں نے تو نہیں دیکھا بقول سعید سجاد حیدر صاحب کے, کیونکہ ایک تو 6-7 میل کا فاصلہ تھا گاؤں میں. تو حضرت صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ دعا کے لیے یا ویسے چلے جاتے تھے, ناٹ پولیٹیکلی, بیکاز مائی دادا واز ناٹ انٹو پالیٹکس ایٹ آل. وہ کسی کو سپورٹ وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے, وہ تو بالکل ان کی. تو وہ یہ ہے کہ ان کی تھی. تو کرمانی صاحب سے جو میری ہوئی 1985 کا الیکشن تھا, ہم نئے نئے نکلے ہوئے تھے, اور زمانہ یہ تھا کہ کئی لوگوں کا تو اس عمر میں بھی وہ سنڈروم نہیں جاتا جسے میں نو اٹ آل سنڈروم کہتا ہوں. لیکن میرے پہ وہ وقت اس وقت وہ تھا کہ I thought I knew everything which I didn't. تو that was the confidence oozing out. بٹ ابھی تو اس وقت کے کئی باتوں پہ شرم آتی ہے نا. بٹ اینی وے I thought کہ مجھے بہت خیر. اینی وے سو ایک وہاں پہ ایک ایپیسوڈ ہوا ایک اس الیکشن میں, which I am not going to say, دل سے میں پرائیویٹ محفل میں بھی نہیں کہوں گا, مگر وہ تھوڑا ٹچی صورتحال ہوگی ہم کچھ لوگوں کے لیے, اور اس صورتحال نے ہمیں قریب کر دیا سید سجاد حیدر صاحب کے ایز اے ووٹر اینڈ سپورٹر 1985 کے الیکشن. اس کے بعد انہوں نے شاید میرے سے کوئی محبت کرنی شروع کر دی, شفقت کرنی شروع کر دی, اور میرا ان کا شوق کٹھا تھا شکار کا. تو وہ بھی از انٹو شکار اینڈ گنز اینڈ آل دیٹ. تو پھر انہوں نے ساتھ لے جانا, یا کبھی میں نے ان کو انوائٹ کرنا تو لے جانا, تو بانڈنگ بڑھتی گئی. تو یہ بانڈنگ بڑھتی گئی, اور شاہ صاحب کے پھر 85 سے لے کے 2000 تک جب وہ ضلع ناظم جیتے اگینسٹ دا ٹائڈ, اگینسٹ دا ٹائڈ, ان کو لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا, اگینسٹ دا ٹائڈ جب شاہ صاحب جیتے, تو تب تک میں ان کے ساتھ وداؤٹ کوشچن رہا ہوں, وداؤٹ کوشچن, وداؤٹ آسکنگ فار اینی ورک. کیونکہ وہ میرے بزرگوں کا اتنا کرم تھا کہ ہماری بات کوئی نہ کوئی مان ہی لیتا تھا. اور جب میں خود چونکہ کنٹروورشل نہیں تھا اس وقت, پالیٹکس نہیں کرتا تھا, تو میں آئی کوڈ گو ٹو اینی ون. تو وہ میرے لیے ذرا کام شام میں آسانی تھی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں خود بھی فیڈرل منسٹر رہا ہوں, تو اس سے بھی زیادہ آسانی اس وقت تھی جب میں پالیٹکس نہیں کرتا تھا, بیکاز نو بڈی وڈ سے نو. تو وہ یہ ہے کہ وہ کرتے رہے. تو پھر شاہ صاحب نے 2000 میں جب پابندی لگی کہ ضلع ناظم الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو ایکچولی شاہ صاحب ڈریگڈ می ان ود افیکشن, پیار کے ساتھ. اور انہوں نے جو وجہ مجھے کہی, وہ میں وجہ کی بات کروں گا تو کئی لوگوں کی دل آزاری ہوگی. میں نے 2-3 لوگوں کے نام دیے کہ آپ ان کو کرا لیں, ان کو کرا لیں. تو انہوں نے جو کہا وہ میں کروں گا تو ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی. اینڈ سنس شاہ صاحب از نو مور, to clarify that یا to pacify that یا to endorse that. شاہ صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو چلے گئے, کچھ ہیں وہ تو آج بھی انڈورس کر سکتے ہیں, بٹ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. تو انہوں نے یہ, اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بڑا ایک نام دے دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میرے بڑے بھائی ہیں میاں عطا مانیکا صاحب حیات ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. بیکاز ایکچولی وین ہی کنونسڈ می, تو میاں عطا مانیکا صاحب اور عارف چودھری صاحب ہمارے اکاڑا سے ایم این اے رہے ہیں, وہ دونوں شاہ صاحب کے ساتھ تھے مجھے کنونس کرنے میں. سو یہ 2 آپ کو میں نام وہ بتا دیتا ہوں, باقی میں نہیں کہوں گا انہوں نے کیا کہا تھا. بٹ وین دا لاسٹ ٹائم وین آئی سیڈ کہ نہیں شاہ صاحب میں یا اپنا شکار ذمہ داری میں خوش ہوں, تو وٹ ہی سیڈ آخر پہ وین آئی کونٹ سے نو, وہ بہتر یہ ہے کہ آپ میاں عطا صاحب سے پوچھ لیں یا عارف چودھری صاحب سے پوچھ لیں. آپ نے جب پالیٹکس انٹر کی, آپ سیاست میں عملی طور پہ آپ آئے, اپنے ایکٹیولی پارٹ لینا شروع کیا, واٹ میڈ یو چوز پاکستان پیپلز پارٹی؟ اگین صورتحال ایسی ہوئی کہ میں کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ تھا, شاہ صاحب ہمیشہ مسلم لیگ میں رہے. آئی واز گرانٹیڈ اے ٹکٹ in 2001 for a short time for PMLQ, کہ وہ تو PML میں تھے, and then it was taken away not through the political people, کیونکہ بعد میں چوری پرویز الہی صاحب نے مجھے بڑا ساتھ لگا کے ایک دفعہ, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے فیڈرل منسٹر, تو مجھے بڑی شفقت سے انہوں نے کہا کہ تو دلو گل کڑی ہے کہ نہیں, میرا کوئی نہیں سی رولا. میں کہا نہیں سر کوئی گل نہیں, میرے بڑے بھائی ہیں آپ, میں کیا کہوں گا. میں بڑی عزت کرتا ہوں چوری پرویز الہی کی, اور مجھے پتا انہوں نے کیا بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, وہ بڑے, مگر انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. اور جنہوں نے کیا تھا ایک شادی پہ وہ بھی مجھے مل گئے, اور انہوں نے ایک آخری بات کی, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں, کیونکہ وہ جاتے ہوئے مجھے ہاتھ پکڑ کے کہہ گئے تھے کہ دلوں کٹ دیں. بڑے تگڑے تھے,
عام طور پہ آفیسر اس طرح کی پنجابی نہیں بولتے جس طرح کی وہ بولتا کرتے تھے, لاہوری تھے پکے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال بڑے تگڑے تھے. مال روڈ پہ رہے ہیں کافی عرصہ. بہت عرصہ. بس میں پہنچ گیا. بہت میں پہنچ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. جس طریقے سے آپ نے ہم لہجہ بولا ہے, ہم گولف کھیلنے جاتے بھی ڈرتے تھے. میں پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا. اس ٹائم پہ واز ویری ریلیونٹ, ویری اسٹرانگ اینڈ ویری کلوز ٹو. لیکن انہوں نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ایک شادی تھی ہمارے دوست کی, تو میں نے غلطی سے انہیں دیکھا نہیں, میں پاس سے گزر گیا. میں ایسا بے حیا ہوں ہی نہیں کہ دیکھتا نہ تو میں سلام نہ کرتا, لیکن آئی ایکچولی ڈنٹ سی ہم. میں گیا تو پیچھے سے انہوں نے مجھے آواز دی, وہ چل کے نہیں مجھے پہنچ سکتے تھے, اس وقت کمزور ہو گئے تھے. تو واپس آئے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایک بات کی, اٹس فنشڈ. میں دعا گو ان کا, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. آمین آمین. ہم سب کے لیے دعا ہے, جو چلے گئے ان سے کیا گلا. اچھا, یہاں سے آپ کا پیپلز پارٹی کی جو آفیشیل جرنی ہے وہ کہاں سے؟ مجھے پیغام آتے تھے محترمہ کے تھرو شاہ محمود صاحب, اوکے, اور تھرو قاسم ضیاء صاحب. اچھا, قاسم ضیاء لاہور والے, اور شاہ محمود صاحب سے, کیونکہ ان سے ہمارا تعلق سیاسی ہے نہیں, ہمارا درگاہی نظام کا تعلق ہے. اور دین یوسف رضا گیلانی صاحب کی تو بہت ہی شفقت تھی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا, تو میں آئی تھاٹ, پھر میں نے شاہ صاحب سے اجازت دے کے کہ شاہ صاحب آپ نے اگر اگلا الیکشن نہیں لڑنا, اگر میں نے لڑنا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی میں جانے دیں. بالکل ٹھیک. تو شاہ صاحب نے کہا چلے جو, میں نے تو تمہاری سپورٹ کرنی. بالکل ٹھیک. میں سجاد حیدر, انہوں نے کہا میں مسلم لیگ, یہ نون کاف میم سارا کچھ ہوتا رہتا ہے, میں نے رہنا مسلم لیگ میں, لائک چوری حامد ناصر چٹا. تو انہوں نے کہا میں رہنا مسلم لیگ میں, یہ نون کاف شاف آتے رہتے ہیں, اور پتہ نہیں زواد ہے, جیم ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ آتے رہتے ہیں. بلکہ وہ ایک دفعہ میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں, میں کسی کے ساتھ گیا پیر پگاڑا صاحب کو ملنے. ٹھیک. یہاں پہ وہ مختوم احمد محمود صاحب, سوری مختوم حسن محمود صاحب کے گھر تھے. تو میں چلا گیا. چوری ارشاد اللہ تارڑ صاحب, بہت بڑا نام ہے, وہ ہوتے تھے میرے, وہ ویسے تو وہ جٹ فیملی سے تھے, مگر وہ میرے چچا بھی لگتے تھے, ماموں بھی لگتے تھے. میرا ان سے دونوں گھرانوں کی طرف. میں ان کے ساتھ چلا گیا. اب میری تو اس وقت کوئی نہ عمر تھی بات کرنے کی, نہ کرنی چاہیے بڑوں میں, اور وہ اور صاحبزادی محمودہ بیگم یہاں ظفر علی روڈ پہ ہی رہتی تھی, وہ گئے, تو میں پتہ نہیں کیوں ساتھ چلا گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ یہ مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ لوگ اور جماعتوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے عاقل و بالغ ہو کے اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ مجھے ابھی تک لفظ یاد ہے پیر پگاڑا صاحب کے, تو اٹس کوائٹ ٹو 40 years now اور مور, جب انہوں نے یہ کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو, نون لگے, جیم لگے, کاف لگے, ضیاء لگے, کچھ لگے, وہ مسلم لیگ تھی, میں نے رہنا ہے, بٹ سنس آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ, اور میں تمہیں لایا تھا, آئی سپورٹ یو, اینڈ ہی سپورٹڈ می. بلکہ سپورٹڈ کیا, انہوں نے میرا الیکشن لڑا. تو دیٹس ہاؤ. پھر میری خود اپنی انکلیشن تھی, کیونکہ گیلانی صاحب کی وجہ سے, شاہ محمود صاحب کی وجہ سے, قاسم واز اے فرینڈ, کے ساتھ جن کے آپ کے تعلقات ہیں, زیادہ ذمہ دار وسیب کے لوگ تھے, تو دیٹ واز اے مور نیچرل انکلینیشن تھی. ویسے ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, کوئی بی بی شہید کے ساتھ, کوئی جتنا وقت تھوڑا سا گزرا ان کے ساتھ, یا جو گزرا یا جو بھی ملاقاتیں ہوئی, شی واز اے ونڈرفل لیڈی, اینڈ شی واز نالجیبل, شی واز ایجوکیٹڈ, اینڈ آئی تھاٹ کہ ان کی شہادت سے ان کی فیملی سے زیادہ اس پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اگر وہ وقت ان کو مل جاتا تو آج شاید پاکستان فرق ہوتا. اینڈ ڈیفینیٹلی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل سیناریو میں سے ایک بہت بڑے لیڈر کا جانا, اور اس طرح جانا, اور اس طرح جانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو کیا, اس میں پیپلز پارٹی اگین, اگر وہ 5 سال بی بی کو مل جاتے تو پاکستان فرق ہوتا, میرا خیال. کیا فرق ہوتا بی بی کی اگر موجودگی ہوتی؟ میں آپ سے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ وہ 5 سال میں پھر پیپلز پارٹی میں تھے. جی میں رہا, میں کیبنٹ پارٹی نے مہربانی کی, موجودہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے مہربانی کی. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی, جی میں ان کی کیبنٹ میں رہا ہوں, راجہ صاحب کے کیبنٹ میں بھی رہا ہوں. نہیں, they all were very kind. They all were very kind. But they were kind to you. And you were doing your job properly. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بلکہ آپ کو یہ نہیں کہ وہ
اگین مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے, بیکاز دین اگین کہتے ہی یہی ہیں کہ بندہ جب سامنے بیٹھا ہو تو سامنے والی تعریف کا مزہ ٹو بی آنیسٹ نہیں ہوتا, وہ تعریف نہیں لگتی. بٹ آج تک آپ پہ زندگی میں میرے سامنے کبھی کسی نے کوئی کرپشن ایلیگیشن نہیں لگایا کبھی, یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب پاکستان جیسے ملک میں میرے پہ اور ہی اتنے ایلیگیشن لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرپشن چھوٹی چیز ہے, چھوڑو نہیں کرتے. چلے وہ تو چلتے رہتے ہیں, سیاسی کون سا ہے سر جس کے اوپر پر اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس سے بچے رہے. اللہ اگر کوئی گڑبڑ ہے بھی تو اللہ نے پردہ فرمایا. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم بڑا نیک آدمی ہوں, لیکن اس ٹائم پہ مائی کوشچن ریزن ہے آج دس از کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بی بی شہید کے جانے سے کوئی ڈائریکشن چینج ہوئی, ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشن چینج ہوئی, اور آپ واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک مین پوائنٹ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محترمہ موجود ہوتی تو حالات ڈفرینٹ ہوتے؟ نہیں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں معذرت کا تھا کلامی معاف, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یو کانٹ بلیم بلاول. No, blame کی تو بات ہی نہیں. میں جنرلی کہہ رہا ہوں بیکاز بلاول واز ویری ینگ. تو اب یہاں پر جو پالیسی چینج ہوگی وہ زرداری صاحب نہیں, not as such. نہیں, جب دیکھیں میری ایک بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میرے ڈرائنگ روم میں بھی دیکھا ہوگا, جس کسی کی بھی تصویر لگی ہے میں نے وہ اس پہ بات کرنی ہے. نہیں, میرے کوئی تگڑے لوگ اتار دیں, ہاں جی, تو جب میری جان چھوٹے گی میں پھر لگا دوں. تو میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جعفر کہنا چاہتا ہوں کہ حالات نے پالیسی تبدیل کی. بی بی نہیں رہی. بہت بڑا پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا کہ اس وقت ملک کو تباہی کی طرف نہیں لے کے گئی, پاکستان کی یونٹی برقرار رکھی اتنے بڑے نقصان کے باوجود. مجھے پتا ہے, میں آئی واز ان لاڑکانہ بی بی کے جنازے پہ, اور بعد میں ٹیمپریچر اتنے ہائی تھے کہ وہاں پہ ایک تیلی چاہیے تھی اور ملک جل جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پولیٹیکل میچورٹی کا کام کیا. حالات ایسے تھے کہ پالیسی تبدیل ہو گئی, اور دین بی بی کا ویژن اور بی بی کا لیول آف تھنکنگ واز پروبیبلی ناٹ دیئر. مگر اس میں الزام آپ کسی کو نہیں دے سکتے, حالات تبدیل کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا, ذکر اب کیونکہ اس دور کا ہو گیا ہے, ٹاکنگ اباؤٹ گیلانی صاحب اینڈ دین راجہ پرویز اشرف صاحب, اینڈ آپ نے ان کو کیسا پایا ایز پرائم منسٹر, ایز این ایڈمنسٹریٹر, اینڈ دین اس کے علاوہ میں آپ کے مجھے یہ میری گڈ لک تھی, کہہ لیں خوش قسمتی کہ میں آپ کے گھر آیا اور میں نے آپ کے گھر میں وہ پکچرز دیکھیں. سو واٹ واز دا ایکسپیرینس آف میٹنگ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ بیکاز آنیسٹلی آج کل کے دور میں تو ایسے لگتا ہے پرائم منسٹر جا کے ان کے پریزیڈنٹ کو ملتا ہے تو اٹ از این آنر فار دا پرائم منسٹر, بیکاز ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کو وہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلائی کی نظر سے نہیں دیکھتے. ایٹ ٹائمز وہ ہمیں فیل کراتے ہیں. چیزیں بدلتی جا رہی ہیں نا, مگر اس وقت دیکھیں نا, ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ڈاؤن ساؤتھ. تو شاید اس وقت اتنا ہمیں وہ ریلیونٹ نہیں سمجھتے جتنا آپ سمجھتے. تو افغانستان میں بھی بات چل رہی تھی اس وقت. یہ کہ دیکھیں اب کے سوال دو ہیں. ون از گیلانی صاحب اینڈ راجہ صاحب, دے بوتھ ور ویری کائنڈ ٹو می. ٹھیک ہو گیا, دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اب بھی میری کوئی غمی خوشی نہیں جہاں پہ وہ نہ آئیں. گیلانی صاحب سے تو ایک عزیزداری بھی ہے, دوسری ہے, لیکن یہ ہے کہ راج صاحب نے بھی ہمیشہ نبھایا, اور باقی بھی سب نے نبھایا. دین آئی ہیو گاٹ لاٹ آف گریٹ فرینڈس. خورشید شاہ صاحب ہیں, قمر زمان قائرہ صاحب ہیں, موجودہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, از ون آف مائی بیسٹ بڈیز. تو ان کی مہربانی ہے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہ میرا وہاں پہ کمفرٹ لیول یا بات کوئی اور تھی. پولیٹیکلی ظاہر ہے چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا, اور چوائس سے چھوڑا. اس وقت مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی, میری مجبوری اس وقت نہیں تھی. آگے شاید وہی ہو زندگی میں. چلے وہ تو اب ادھر پہنچے تو صحیح ہیں. اچھا, تو وہ یہ ہے کہ اس میں کر کے تو یہ جو میٹنگ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, جو اس کا وہ دیکھیں, وہ میٹنگ میرے تو بس میں نہیں تھی. وہ تو آئی ہیپن ٹو بی in that delegation. کیسے ہوا یہ؟ And then once the Prime Minister and the other time President صاحب, اس وقت زرداری صاحب تھے دونوں, but تو انہوں دونوں نے عزت دی کہ مجھے اس ڈیلیگیشن میں شامل کر لیا اور میٹنگ ہوئی. One was at the nuclear summit and one was at the Boao forum. Nuclear summit is Seoul. No, nuclear summit was at Seoul. Yes. Boao forum was
I 2012 remember, پتہ نہیں Seoul, 12 yes, yes. and then Boa Forum was in China. China. بالکل ان کے ساؤتھ سی کے اوپر جسے انڈیمان سائڈ پہ کہتے جی ہیں. جی جی تو وہاں پہ میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ گیا تھا, زرداری صاحب کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو وہاں پہ بھی ایک ہوئی, مگر وہ تو بالکل ہی کیجول تھی, وہ تو جیسے ان کے سائڈ لائن پہ تھی. بالکل ٹھیک. اور دونوں دفعہ پریزیڈنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اوباما تھے. اوکے. دونوں tenure میں, دفعہ دونوں دفعہ تھے اسی ٹینیور. بالکل ٹھیک. And did you ever get to interact, یا you had an interaction? No, with the because president? first of all, when Prime Minister is there and when everybody, I was a listener, I was there. بالکل اور جو بھی میں نے وہاں جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ تو ایسا ماحول نہیں تھا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عاصم صاحب تھے, میں تھا, صحیح. کسی کو بھی بولنے کا نہیں تھا. تو دیٹ واز لائک اے آن دا سائڈ لائنس. سمجھ گیا. دیٹ واز ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز پری ارینجڈ. بالکل ٹھیک. بٹ یہ سیول والی پری ارینج تھی, اور اس وقت کئی مسائل بھی پاکستان میں چل رہے تھے. تو اس میں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کریں, آلدو وہ کر رہے تھے, ان کو ہم نے لکھ کے دے دیا تھا. بالکل تو انہوں نے, ظاہر ہے وہ اوباما اور پرائم منسٹر ہی بولتے رہے, ایسے ہم تو سنتے رہے. حالانکہ اس وقت جو بعد میں لیٹر آن جو پریزیڈنٹ بنے آزاد کشمیر کے, جی مسعود خان صاحب وہ بھی موجود تھے, اینا ربانی خان صاحبہ بھی موجود تھیں, شہری رحمان صاحبہ بھی موجود تھیں, اینڈ مائی سیلف, 4 ہم تھے اور 5ویں ہمارے پرائم منسٹر. اینڈ دین ان کے امریکنس کے اپنے ہائی آفیشلس تھے. اس میٹنگ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس ٹائم پہ کوئی ایشوز چل رہے تھے, اگر ان میں سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہو جو کوئی اسٹیٹ لیول کی کوئی سیکریسی ہو, تو میں جاننا چاہوں گا اس ٹائم پہ ایک ایشو یہ بھی تھا جو بعد میں ایک جرنلسٹ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ وہاں پر کسی وے میں they were trying to create impression کہ یوسف رضا گیلانی وہاں صاحب پہ ایک اس میٹنگ کے بعد گیلانی صاحب پہ ایک الزام لگا. گیا. گیلانی صاحب پہ کہ آپ نے ان کو ڈرون کی اجازت دی تھی.